بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو جو تنگ دست ہو، غریب ہو، اس کو مہلت دینا، یا قرض دار ہے، مقروض ہے وہ، اس کو مہلت دینا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دے دینی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو مقروض ہے اس کی دلجوئی اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، یہ بڑا قابل غور ہے۔ رب تعالیٰ مالک کائنات ہو کر مخلوق کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہو گیا ہے، غریب ہے، خوشحالی نہیں ہے، اور اگر وہ قرض دار ہے، تم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، تم اسے مہلت دے دیتے ہو، تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں مہلت دینی چاہیے۔ اسے مہلت دے دو، اگر وہ وقت پہ قرض نہیں دے سکا مزید اسے مہلت دے دو، اور ساتھ ہی اسی آیت کریمہ میں جہاں مہلت کا ذکر کیا وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دو آپشن ہیں، یا مہلت دے دو اسے اور انتظار کرو، وہ خوشحال ہو اور تمہیں تمہارا قرض واپس لوٹا دے، یا غریب ہے، مقروض ہے، وہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مقروض ہے، تم اس کی مدد کر دو۔ اب اگر وہ مقروض ہے تو تم مہلت دے دو اسے، اور اگر تم اس قرض کو معاف کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بہتری کس میں ہے کہ تم قرض دار کے قرض کو معاف کر دو۔ روز قیامت جب ہر شخص سائے کی تلاش میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن اگر کسی شخص کو رب تعالیٰ کا سایہ میسر آ جائے تو اس سے بہتر اور بات کیا ہوگی۔ حضرت ابو الیسر وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تنگ دست کو، غریب کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جب ہر شخص سائے کی تلاش میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ مقام و مرتبہ دیکھیں اس شخص کا جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتا ہے اور قرضدار کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتا ہے کہ یا مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں یہی ارشاد فرمایا، یا اسے مہلت دو یا معاف کر دو، اور اگر معاف کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے روز قیامت رب تعالیٰ اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب ہر شخص سائے کی تلاش میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اسے مؤخر کر دے، یعنی تاخیر سے کام کر لیتا ہے، تو اس کو ہر روز صدقے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ بڑی قابل غور روایت ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دے دیا یا آپ نے کسی کی مدد کی کہ جب آپ کے لیے سہولت ہو مجھے واپس کر دینا، اب جب آپ نے جو ہے وہ اس کو دے دیا تو پھر آپ جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں کہ یہ خود ہی واپس کر دے، جب اس کے پاس سہولت ہوگی واپس کر دے گا مجھے، آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ مؤخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ رقم تو آپ کی تھی، آپ نے دی تھی اس کو، وہ تنگ دست تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، لیکن آپ جو ہے وہ تاخیر سے کام لیتے ہیں کہ جب اس کے پاس ہوگا، جب سہولت ہوگی، جب یہ خوشحال ہوگا یہ مجھے واپس کر دے۔ آپ کا یہ عمل کیا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ ہر روز صدقے کا اجر آپ کو ملے گا، ہر روز آپ کو یہ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ حالانکہ آپ صدقہ تو نہیں کر رہے لیکن آپ سے اس کو مہلت دے رہے ہیں، تو تب بھی آپ کا یہ عمل جو ہے وہ صدقہ بن جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وظیفہ دیں یا دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ آئیں سنیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے یہ چاہیے کہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کی مصیبت کو دور کر دے، یعنی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے سے رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور کب تک؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک جو ہے وہ اسے کشادگی حاصل نہ ہو جائے، تم جو ہے وہ اس کی مصیبت کو دور کرتے رہو، رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کے ساتھ تعلق دیکھیں کیسا قائم کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین کا اوورآل جو ویو ہے اس کو سمجھیں تو اس سے پیارا دین کوئی نہیں ہے۔ جہاں عبادات بھی ہیں، رب کی عبادت بھی ہے، رب کے حکم پہ عمل کرنا بھی ہے، وہیں رب کے حکم پہ مخلوق کی خدمت کرنا بھی ہے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی ہے۔ جو غریب ہے، خوشحال نہیں ہے،
اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تنگ دست کو اس کی خوشحالی تک، جب تک اس کے ساتھ جو ہے وہ کشادگی نہ آ جائے، وہ مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے دے گا. یعنی یہ ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور توبہ کا موقع مل جائے گا. آپ کرتے کیا ہے کہ آپ مہلت دے دیتے ہیں، یا اس تنگ دست کے لیے خوشحالی پیدا کرتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں. اس مدد پہ بھی رب تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقے کا اجر عطا کیا جائے گا. آپ نے قرض دیا، جتنی رقم آپ نے دی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آسانی پیدا کر رہے ہیں، سہولت پیدا کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. تو جتنی رقم دی ہے اتنا ہی صدقے کا اجر آپ کو میسر آ رہا ہے. اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اس کو ہر دن اس قرض کے 2 گنا صدقہ کا اجر ملے گا. پہلے میں کیا تھا؟ 1 گنا اجر مل رہا ہے. کہتے پھر میں نے سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 گنا جو ہے وہ اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. کیا کرتا ہے؟ وہ مہلت دیتا ہے اس کو. قرضدار کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آسانیاں پیدا کرتا ہے. مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قرض دیتے ہو تو ایک میعاد مقرر کرتے ہو، ایک وقت مقرر کرتے ہو کہ اس وقت مجھے واپس کر دینا. وہ جو قرض کی رقم کا آپ کو 1 گنا اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ اس مہلت تک تھا. اس نے نہیں دیا آپ کو، اب آپ اس کو مزید آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ کے لیے 2 گنا اجر و ثواب ہے صدقے. جتنی رقم دی ہے اسی رقم کا 2 گنا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو کیا اجر و ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا اور کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے. اس کو میں نے سورہ بقرہ کی ورس سے میں نے پہلے آغاز خطاب میں بیان کیا ہے. یہ رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اب بڑی خوبصورت ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ کے حضور ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور رب تعالیٰ رب ہو کر اس شخص سے پوچھے گا، بتا دنیا میں تو نے کیا کوئی نیکی کیا؟ کیا کیا ہے تو نے دنیا میں؟ تو وہ کہے گا، رب کی بارگاہ جھوٹ تو بول نہیں سکے گا، یہاں تو ہر شے چلتی ہے، وہاں نہیں چلے گی. کہے گا باری تعالیٰ ذرا برابر بھی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ مکالمہ اس بندے اور رب کے درمیان ہو رہا ہے. 3 مرتبہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے بتا کوئی نیکی کی ہو تو نے؟ وہ یہی کہتا ہے کوئی نیکی نہیں کی. حضور ارشاد فرماتے ہیں
کہ پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں مالدار شخص تھا، تاجر تھا، میرے سے لوگ جو ہے وہ چیزیں خریدنے آتے، جو امیر ہوتے میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا، جو امیر ہوتے میں ان کے لیے آسانی پیدا کرتا، اور اگر کوئی غریب آ جاتا تو میں اسے مہلت دیتا، میں اسے کوئی تکلیف نہ دیتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندے تو بندہ ہو کر دنیا میں میری مخلوق کے ساتھ یہ عمل کرتا تھا، میں رب ہوں، اللہ اکبر، میں تم سے زیادہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اور میرے بندے سے تو نے درگزر کیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ امیر تھا تو تو سہولت دے دیتا تھا، غریب تھا تو اس کی مدد کر دیتا تھا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ مخلوق کی خدمت میں بھی رکھا گیا ہے، مخلوق کی دلجوئی میں بھی رکھا گیا ہے۔ غریب ہے، نادار ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کی مدد کرو، رب اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ سہولتیں پیدا کرنا، اب امیر ہے، اس روایت میں دیکھیں وہ امیر شخص اس سے وہ تجارت کرتا ہے، اس سے سامان خریدنے آتا ہے، وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، یہ عمل بھی رب تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کس پیرائے پہ گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا گھر اور قبیلہ دیکھیں، پھر سوسائٹی کی طرف جائیں۔ کیا ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیا آج ہمارا یہ عمل ہے دوسروں کی دلجوئی کرنا، دوسروں کی مدد کرنا؟ مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنا، کیا آج یہ عمل ہماری زندگیوں میں موجود ہے، یا اس کے برعکس ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے؟ یہ ہر شخص خود سوچے اور خود اپنا محاسبہ کرے۔ اگر ہماری زندگی میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مخلوق کے ساتھ ظلم ہے، آپ حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو رب تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آج بحیثیت مسلم ہمیں سوچنا ہوگا، مسلمان ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہماری زندگی ہے تو وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کلچر ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے یہ۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے مرنے کا وقت قریب آیا، فرشتے آ گئے، اس کی روح کو قبضہ کرنا تھا، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے بندے، ہم تیری روح قبض کرنے آئے ہیں، یہ بتا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، میں اس وقت تو تکلیف میں ہوں۔ اب جب بندہ جا رہا ہو اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں یاد کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات مجھے یاد ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے خادموں سے یہ کہتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے دیں، جو تنگ دست ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اس کے لیے مہلت جو ہے وہ پیدا رکھیں، آپ مہلت دے دیں، اور اگر مالدار ہے نہیں دے رہا ٹائم پہ تو درگزر کرو، پھر بھی معاف رکھو اسے جب تک وہ دینا چاہے دے دے۔ یہ میں نے اپنے خادموں کو کہا ہوا تھا۔ اب رب تعالیٰ خالق کائنات ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تم بھی اس سے درگزر کرو۔
اللہ اکبر، یہ میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، اس حالت میں تم بھی اس سے درگزر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات کو حل کیا، آسان کیا، تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ مومن کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ کے بندوں، آسانیاں تلاش کرتے ہو تو آسانیاں اس میں رکھی گئی ہیں کہ تم مخلوق پہ رحم کرو، تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرو، اس کی غربت کو دور کرو، اس کی مدد کرو۔ اس میں دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کا عیب پتہ چلا، اس کے عیب کو چھپایا، تو رب تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی مدد کے لیے آتا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں، آپ وقت نہیں دیکھتے، اس کی مدد کر۔ اب جب تک آپ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ جس کو قرض دیا ہے یا تو اس کے لیے آسانی پیدا کرے یا اس کے قرض کو معاف کر دے۔ اس کے لیے اگر آسانی پیدا کرتا ہے تو کیا ہے، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا اسے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ کی تپش سے دور فرما دے گا۔ دوزخ کی بھی ایک تپش ہے، اس کی لو سے رب تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، دور فرما دے گا۔ کس وجہ سے دور فرما رہا ہے رب تعالیٰ؟ ارے جب لو نہیں پہنچے گی تو جہنم تو دور ہی رہے گی نا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر رہا ہے، وہ قرض دار کو مہلت دے رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو دوزخ کی تیز لو سے رب تعالیٰ جو ہے وہ بچائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دے، 2 مرتبہ قرض دے دے، گویا اس کا 1 مرتبہ صدقہ کرنا شمار ہوگا۔ 1 مرتبہ قرض دیا، پھر وہ تنگ دست ہوا، پھر آپ نے قرض دے دی، اب وہ جو آپ نے مدد کی ہے، وہ جو قرض دیا ہے، وہ جب تک اس کے پاس ہے، جب تک لوٹاتا نہیں ہے، آپ کے لیے صدقے کا عمل لکھا جا رہا ہے، گویا آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ آخری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کے موقع پر مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے، کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ حضور پوچھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ قرض دینا صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے والا
جب بھیک مانگتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتا ہے، تو اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ رقم واپس نہیں کرنی۔ بھیک مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بھیک مانگوں گا مجھے کوئی نہ کوئی دے دے گا، میں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کو اشد ضرورت ہوتی ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک نہیں مانگتا، اب اس کو ضرورت پیش آئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بندے کے پاس جائے گا۔ تو جب وہ بندے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، ظاہری بات ہے جب قرض لے رہا ہے تو اس قرض کو اس نے واپس بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک وہ قرض مانگ رہا ہے، دوسری فکر کیا آتی ہے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کو 18 گنا جو ہے وہ ثواب دیا جا رہا ہے کہ وہ قرض دار، وہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جو تنگ دست ہے، اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو قرض دے دیتا ہے۔ تو قرض دینا بھی دیکھ لیں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔